بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ محمود غزنوی ایک نیک دل بادشاہ تھا اور ایک رحم دل حکمران تھا۔ کفار کو شکست دینے کے بعد، یعنی کفار کے معاملے میں وہ کتنا سخت تھا، اس کے بعد اپنے رعایا کے ساتھ وہ بہت ہی بڑا رحم دل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن محمود غزنوی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک فوجی ہر رات میرے گھر میں آ کر مجھے گھر سے نکال کر سارا رات میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو محمود غزنوی کو بہت بڑا غصہ آیا اور اس نے اس آدمی سے کہا کہ یہ میرا جو فوجی ہے، جو میرا حکمران ہے، یہ رات کے کس وقت آپ کے گھر آتا ہے؟ تو ٹائم ٹیبل معلوم کرنے کے بعد محمود غزنوی رات کے اسی وقت اس بندے کے گھر پہنچا۔ جب دیکھا کہ وہ بندہ اس گھر سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، تو محمود غزنوی نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر وہ بندہ موجود ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں، آپ کا وہ افسر میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ محمود غزنوی اس غریب کے گھر کے اندر گھس گیا۔ جب دیکھا تو واقعی اس کا وہ افسر اس کے بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے افسر کو اٹھایا اور اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا۔ اس کے بعد اس گھر والے کو بلایا اور اس گھر والے سے کہا کہ ایک لوٹا پانی دے دو۔ تو اس آدمی نے محمود غزنوی کو ایک لوٹا پانی دیا۔ محمود غزنوی نے اس پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس آدمی نے گھر میں دیکھا تو اسے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا اور محمود غزنوی سے کہا کہ میرے گھر میں اس سوکھی روٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے وہ روٹی اس بندے سے لی اور کھا لی، اور اس کے بعد محمود غزنوی نے اس غریب آدمی سے کہا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک بندہ اس طرح میرے گھر میں گھس کر آتا ہے اور مجھے اپنے گھر سے نکال لیتا ہے، تو اسی وقت میں نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس بندے کا سر قلم نہ کروں تو میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اگر یہ بندہ میرا اپنا بیٹا بھی ہوا تو میں اس کا سر قلم کروں گا۔ تو اسی وقت سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور میں نے یہ قسم کھائی کہ میں یہ قسم آپ کے گھر میں اس بندے کا سر قلم کرنے کے بعد توڑوں گا۔ تو آج میں نے اس بندے کا سر قلم کر دیا اور آپ کی روٹی سے ہی میں نے وہ قسم توڑ دی۔ اور اس کے بعد محمود غزنوی نے تلوار سے اس بندے کا سر اٹھایا اور دیکھا کہ کہیں وہ میرا اپنا بیٹا تو نہیں۔ جب اس نے پہچان لیا کہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس غریب سے کہا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرے ہی فوج کا ایک آدمی ہے۔ تو اس کا سر قلم کرنے کے بعد محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل گیا۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کو ایک بندے نے وفات ہونے کے بعد خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ محمود غزنوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے عمل پر بخش دیا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا۔ تو اس بندے نے محمود غزنوی سے کہا کہ وہ عمل کون سا تھا؟ محمود غزنوی نے کہا کہ ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مہمان تھا۔ جب رات کو کھانا کھا چکے اور سونے کا وقت آیا تو اس نے مجھے اپنا ایک کمرہ دے دیا۔ میں جب کمرے میں سو گیا تو دیکھا کہ میرے ساتھ میں ایک قرآن مجید پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس قرآن مجید کو اٹھایا اور اپنے سرانے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر جگہ پر پڑے رہنے کے بعد مجھے یہ وہم ہوا کہ کہیں یہ قرآن پاک کی بے ادبی تو نہیں ہے،
تو میں نے اس قرآن پاک کو اٹھایا اور اپنے سرانے کے دوسرے کنارے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر مجھے خیال ہوا کہ کہیں یہ قرآن مجید کی بے ادبی تو نہیں، تو پھر میں نے اس قرآن مجید کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور صبح تک میں سویا نہیں بلکہ اس قرآن مجید کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ اسی میں صبح ہو گئی اور میں نے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ جب میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے محمود غزنوی، تیرا وہ عمل کہ تو نے میرے کلام کی اتنی عزت کی، اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں بخش رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دوستو، قرآن پاک کی عزت کرنا، قرآن پاک کا احترام کرنا، قرآن پاک کا عزت کرنا، یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔